کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ وادی کشمیر کے کئی مقامات پر آج بارش ہوئی اور تیز ہوائیں چلیں۔ سری نگر میں واقع شورِ آفاق ڈل جھیل میں تیز ہواؤں کی وجہ سے حالات سنگین ہو گئے۔ شکارہ والوں کو ساحل تک پہنچنے میں مشکلات پیش آئیں۔ سیاح بھی محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہو گئے۔ نہرو پارک کے قریب ایک ہوٹل کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ اس دوران کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ سنگراما بارہمولہ میں سفیدے کے کچھ درخت گرنے سے شاہراہ پر ٹریفک کے نقل و حمل متاثر ہوئی۔ بانڈی پورہ ضلع کے کئی علاقوں میں آج سپہر شدید ژالہ باری ہوئی۔ اس کے علاوہ تیز بارش اور طوفانی ہواؤں کی وجہ سے کئی علاقوں میں میوہ جات اور دوسری فصلوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاع ہے۔ پتوشے گریڈ اسٹیشن کے قریب ایک مسجد اور ایک رہائشی مکان کی چھت کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاع ہے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے کچھ مقامات پر 33,000 kV بجلی کی ترسیلی لائن کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ حد بندی کمیشن کی حتمی رپورٹ میں کنزر سے حلقے کا درجہ ختم کرنے پر بانگل کوآرڈینیشن کمیٹی کنزر نے معروف ماہر تعلیم پروفیسر عبدالجبار گگہامی کی رہائش گاہ پر ایک اجلاس طلب کیا۔ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ کمیشن کے اس اقدام اور حتمی رپورٹ کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کیا گیا۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ SKICC سری نگر میں کمیشن کے چیئرپرسن نے انہیں کہا تھا کہ ایک خاص جواز کی بنیاد پر کنزر کو حلقہ انتخاب دیا گیا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کمیٹی نے وزیر اعظم اور حد بندی کمیشن سے اپیل کی کہ اس رپورٹ پر نظر ثانی کی جائے۔ ڈیلیمیٹیشن کمیٹی نے ہمیں SKICC میں بلایا، ہم نے ان سے بات کری تفصیل سے، ان کو ہم نے اپنے میمورنڈمز بھی دے دیے، ہم نے ان کو ویلکم کیا اور خوش آمدید کیا، ان کا ہم نے شکریہ ادا کر دیا کیونکہ انہوں نے پرپوز کیا تھا کنزر کو اسمبلی کانسٹیٹوئنسی نیا ایک سیگمنٹ دینے کا۔ پھر ہم نے ان سے اپیل کر دی کہ جو آپ کا پرپوزل ہے اس کے ساتھ مزید چھیڑ چھاڑ نہ ہو جائے گی۔ چیئرپرسن نے ہمیں پورا آشواسن دے دیا کہ بالکل یہ فائنلائزڈ ہے، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ اب جب انہوں نے اپنا پرپوزل گورنمنٹ کو سبمٹ کر دیا، اس میں ہمیں انہوں نے محروم کر دیا، ہمیں اس سے دل ہمارے مجروح ہو گئے۔ ہم اس وقت پرائم منسٹر آف انڈیا اپیل کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں از سریناو غور کیا جائے۔ کنزر کو جو کانسٹیٹوئنسی پرپوز کیا گیا تھا تو وہ پرپوزل جو تھی تو کنزر والے تو بہت خوش ہوئے تھے اس تجویز سے۔ رادمانیاں منائی جا رہی تھی، جشن منائے جا رہے تھے، جگہ جگہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے، پھولے نہیں سماتے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ فائنل رپورٹ میں ان کے اس مطالبے کو، ان کی اس تجویز کو جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے بھی رکھی تھی اس کو رد کیا گیا ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ از سے نو اس معاملے کا جائزہ لیا جائے اور کنزر کی اس کانسٹیٹوئنسی کو بحال کیا جائے۔ ضلع پلوامہ کے نونگری علاقے میں غیر قانونی کانکنی کے خلاف مقامی لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ لوگوں نے نونگری کے کریواس پر غیر قانونی طریقے سے مٹی اٹھانے کے دوران 6 JCB ٹپر اور ٹریکٹروں کو واپس جانے پر مجبور کیا۔ انہوں نے اس کام کو روک دیا۔ غیر قانونی طریقے سے مٹی اٹھانے کے خلاف مقامی آبادی نے احتجاج کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کچرائی سے بڑے پیمانے پر غیر قانونی طریقے سے مٹی اٹھانے سے زرعی اور باغبانی اراضی بنجر بن رہی ہے۔ آس پاس ہے یا ہماری جو باغات کی طرف سے جو نہر جاتی ہے یا سڑکیں جاتی ہے، انہوں نے اتنی کھدائی کی ہم اب ڈر رہے ہیں، مطلب اس سڑک سے جانے کے لیے یا ہم اپنے باغات میں جانے کے لیے ہم ڈر رہے ہیں، کیونکہ ہم اگر مطلب تھوڑا سا انسان ادھر ادھر ہو گیا تو وہ نیچے بچ نہیں سکے گا۔ یہاں پہ جو ہے پورا کام مٹی کا چل رہا ہے، انلیگل چل رہا ہے۔ ہم اپنے مطلب فیوچر میں ہم مطلب ان باغات کو مطلب پانی نہیں دے سکتے۔ اچھا دپو یمن تُہۍ ہٲیِو پرمشن، بلکہ پرمشن تہِ ہوو نہٕ یمو کہین۔ اگر گورنمنٹ یمن پرمشن دیُتمُت تیٚلہِ حظ ہاوو یمن أسۍ بیٚیہِ جایہِ زٔمیٖن یُس زن اَسہِ گامس میلہِ اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ۔ اس لیے چھِ أسۍ گُزٲرِش کران کہ گورنمنٹس کہ یِژھ کٲم گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ۔ ضلع گاندربل کے کئی دیہاتوں کے دھان کے کھیتوں میں آبپاشی کی کمی کی وجہ سے خشک سالی جیسی صورتحال ہے۔ محکمہ آبپاشی نہروں کے صفائی میں ناکام رہا ہے۔ کسان مشکل میں ہے اور انہیں اس سال دھان کی فصل کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ کسانوں نے دھان کے کھیتوں کو کاشت کیا ہے، لیکن بیج بونے کے 1 ہفتے بعد بھی آبپاشی کی فراہمی بند ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے دیہات میں ضلع کے ہرانہ، گنڈر رحمان اور شالبگ کے علاقے ہیں۔ حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ نہر کو جنگی بنیادوں
पदों पर साफ करके 1-2 रोज में फाल कर दिया जाएगा। यहाँ पर पानी का नेब निशान कहीं पर नहीं है। इसकी जो मेन काज है जो वो है डिसलिंग, वो यहाँ पर नहीं हो रही है और डिपार्टमेंट वहीं पर करता है जहाँ पर जेसीपी उनको लगाने का मौका रहता है। हर साल जेसीपी वहीं पे लगता है जहाँ पर लगाना नहीं होता है, तो डिपार्टमेंट हर साल पैसा जो है, जो लोगों का पैसा है वो खराब करता है और जो ठेकेदार का जेब वो इनकी गर्म करता है। अगर यम हिम्मत कर सफाई कर कॉलन तो बे ब्याख पंप चालू कर तेल बन फसल, अगर न तेल मुश्किल क्या बियोल हेतुन खराब गन 10 दो गाय अगर यम यपोर गि पत पाइप नहीं कहें। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि यूटी इंतजामिया समाज के तमाम तबकात की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। एलजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में मुनक़िदा 2 रोज़ा प्रोग्राम को वर्चुअल मोड के जरिए खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंतजामिया साल 2021-22 के दौरान बिजली सार्फिन से रेवेन्यू की वसूली को 1975 करोड़ रुपए तक बढ़ाने में कामयाब रही है, जो कि पिछले माली साल के मुकाबले 625 करोड़ रुपए ज्यादा है। 21-22 के वित्तीय वर्ष में पावर रिसीट्स माने जो रेवेन्यू हम बिजली से बिल से कलेक्ट किए वो 1975 करोड़ रुपए हो गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 625 करोड़ ज्यादा है। यह बड़ा परिवर्तन है और जम्मू कश्मीर के आर्थिक सामाजिक विकास की रफ्तार को आगे और मजबूत करेगा। मुझे याद है जब भुगतान हुआ था तो भारत सरकार की कई पीएसयूज जो पावर यूटिलिटीज से रिलेटेड है, एनटीपीसी, पीएफसी, ये लोग मेरे पास आए थे और कई नहीं तो कहा साहब 18 साल बाद मुझे पहली बार पैसा मिला है जम्मू कश्मीर से। तो ये बड़ा परिवर्तन मैं इसे मानता हूं और हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के विकास और प्रगति की प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें सभी समुदाय और समाज के सभी वर्गों को बराबर लाभ मिल सके। एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।